السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 156 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہونا، وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا، اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا، جب وہ سفر یا جہاد کو گئے، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ ہمارے پاس اگر وہ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ جلاتا یعنی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شیطان کے وسوسے سے ڈرایا تھا، کہ جس کی وجہ تھی کہ جنگ وحد میں جو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس وقت اس نے وسوسہ ڈالا۔ اب اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کیا ہے۔ منافقین جو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے خبردار کیا ہے، چونکہ یہ منافقین بھی چونکہ شیطان کی ہی مددگار ہیں۔ تو منافقین جو ہے مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے سے جو ہے آر دلاتے تھے، کہ اس سے روکتے تھے، چونکہ ان سے جو ہے مسلمانوں کا رشتہ بھی تھا اس وقت، جو ان کے بھائی تھے یا رشتہ دار تھے جو مسلمان ہوئے تھے، تو چونکہ بظاہر منافقین بھی مسلمان تھے، ظاہراً وہ اس طریقے سے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب جب یہ لوگ جو ہے جو مسلمان ہو چکے تھے، جو صحابی بن چکے تھے، جب وہ کسی سفر میں جاتے یا جہاد میں جاتے، اب اس سفر میں یا جہاد میں وہ شہید ہو جاتے یا فوت ہو جاتے، تو ان کے تعلق سے یہ منافقین یہی کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے، نہ ہی وہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا اس آیت کریمہ میں رد فرمایا اور فرمایا، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی جلاتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ چونکہ منافقین یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ تقدیر پر چونکہ ان کا ایمان نہیں تھا، اور مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، یعنی ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا تھا کہ وہ سفر یا جہاد میں نہ جاتے تو وہ ہمارے پاس ہوتے، انہیں موت نہیں آتی۔ تو چونکہ ان کی جہالت تھی، تقدیر پر ان کا ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ یہ کہتے تھے، مسلمانوں کو اس طریقے سے کہنے سے منع کیا گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یوں نہ کہو کہ اگر یہ شخص فلاں کام کر لیتا تو نقصان نہ ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوی مومن یعنی طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر ہے، جو چیز تمہیں نفع دے، فائدہ دے، اس پر حرص کرو اور اللہ سے مدد حاصل کرو اور عاجز نہ بنو۔
اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں فلاں کام کر لیتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی، البتہ یہ کہو کہ یہ عاجز نہ ہو، البتہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ نے مقدر کر دی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور لفظ اگر کہنے سے شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، یعنی شیطان کو بہکانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی معاملہ پیش ہو جائے تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ فلاں کام کر لیتا تو مصیبت نہ آتی۔ اگر وہ شخص یہ بات جو ہے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ کام کر لیتا تو مصیبت نہ آتی، تو ایسا کہنا یہ حرام ہے، کیونکہ اس سے تقدیر کا انکار ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ افسوس کے اظہار کے لیے ایسا کہتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ جیسے کوئی فلاں ڈاکٹر سے علاج کروا لیتا یا فلاں دوائی پی لیتا تو یہ مریض نہ مرتا، کیونکہ موت و حیات کا تعلق جو ہے وہ قضائے مبرم سے ہے، اور امتحان میں مثال کے طور پر فیل ہونا یا پاس ہونا، اس کا تعلق جو ہے وہ قضائے معلق سے ہے۔ قضائے معلق یعنی دعا سے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹل جاتی ہیں، تو اسے قضائے معلق کہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر 157 میں فرماتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، او متم یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی بخشش، وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور رحمت اس کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ یا تم کو کوئی طبعی موت آ جائے تو اس طریقے سے مرنا جو ہے یہ تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب ہے۔ اور یہ موت جو اللہ کی راہ میں شہادت کے طور پر ہمیں ملی، اور جو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تو ایسی ہی موت آئی، تو ایسی موت جو ہے دنیا کے دن دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مرنا، چاہے وہ جہاد کی صورت میں ہو، یعنی جہاد میں شہادت کی صورت میں ہو، یا ایسے ہی موت آ جائے، یا یہ ہے کہ آدمی جو ہے عبادت کرتے ہوئے موت آ جائے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے موت آ جائے، یا علمی خدمات جیسے درس و تدریس یعنی پڑھتے پڑھاتے دینی علم اس کو موت آ جائے، یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے، تو یہ ساری موت جو ہے یہ اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مغفرت کا حقدار ہے اور اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ آگے والی آیت 158، اس کا تعلق بھی پیچھے سے ہی وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مرو یا مارے جاؤ، إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کا ذکر فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ کی طرف لوٹ جانا یعنی جمع کیے جانے کا ذکر فرمایا۔ تو یہ دراصل آخرت کے 3 جو درجات ہیں، مرتبے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ دوزخ کے عذاب سے نجات ہے، اور اس کی طرف مغفرت سے اشارہ فرمایا۔ اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور اس کا حصول ہے، اس کی طرف جو ہے اللہ نے رحمت سے اشارہ فرمایا۔ اور سب سے بلند مرتبہ جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اس کی طرف جو ہے تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اس طریقے سے اشارہ فرمایا۔ تو کچھ لوگ اللہ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے ایک مرتبہ ہے، اور کچھ لوگ جو ہے جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو ہے دوسرے مرتبے کے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی ملاقات کی شوق میں عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ سب سے بلند مرتبہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تفسیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا اسی سے متعلق ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا کہ جن کے بدن جو ہے بہت کمزور تھے
اور چہرے سے بھی جو ہے کمزوری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی کثرت عبادت کو آپ نے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم اللہ سے کس چیز کو طلب کرتے ہو، یعنی کس چیز کے طلب نے تمہیں جو ہے اس راستے کی طرف ابھارا ہے اور تمہاری یہ حالت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بہت بعید ہے کہ تم کو عذاب سے نجات نہ دے، یعنی تم اگر اللہ کے عذاب سے ڈر کر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آگے گزرے تو کچھ اور لوگ نظر آئے، تو ان میں بھی جو ہے عبادت کے آثار آپ نے دیکھے، تو ان سے بھی آپ نے سوال کیا کہ تم کس لیے عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی جنت اور اس کی رحمت کے طلبگار ہیں اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا یقیناً تم جنت کے طلبگار ہو تو اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ یقیناً تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا۔ پھر آگے گزرے، تیسری قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، ان میں بھی جو ہے عبادت کے آثار نمایاں تھے، تو ان سے یہی سوال کیا کہ تم کس لیے عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، نہ ہی کسی چیز کے خوف سے اور نہ ہی کسی چیز کے لالچ میں، اللہ کی رضا کے لیے ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے مخلص بندے ہو اور یقیناً تم سچے عبادت گزار ہو، یعنی ان کا مرتبہ جو ہے یہ سب سے بلند مرتبہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کیا۔ تو اب جو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس ترتیب کو آپ دیکھیں اور اس واقعے کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا ذکر کیا، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ پھر رحمت کا ذکر فرمائے، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ثواب کے طلب میں، جنت کے طلب میں جو ہے عبادت کرتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور آخر میں جو ہے اشارہ فرمایا کہ تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، جمع کیے جانا ہے۔ تو ان میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو محض اللہ کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسے بندے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو معزز سامعین، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یقیناً ہم اگر جنت کے لیے عبادت کریں یا عذاب سے بچنے کے لیے عبادت کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ کم سے کم بندہ جو ہے اس شوق میں عبادت تو کرتا ہے، چونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کی صفت کو قرآن میں بیان کیا اور جہنم کے عذاب کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا، اور یہ فرمایا وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے، اس کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حدیث میں فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ تم جو ہے حق پر ہوتے ہوئے لڑائی کو چھوڑ دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ الغرض جنت کی رغبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلائی۔ تو بندہ اگر اس غرض سے عبادت کرتا ہے تو یقیناً وہ جنت کا مستحق ہے، اگر عذاب سے ڈر کر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی اس نیت کی وجہ سے عذاب سے بچائے گا۔ یقیناً ان کے بھی درجے ہیں قرآن کے مطابق، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے کہ جو خالص اللہ اور اس کے رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انہیں عنایت فرماتا ہے۔ تو ہم بھی کوئی عمل کریں تو یقیناً اگر کوئی بندہ اس نیت سے جنت کے شوق میں کرتا ہے تو یقیناً کرے، لیکن بندے کی نیت یہ بھی ہونی چاہیے ہر کام میں ہم جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس رضا کے صدقے میں جو ہے للہ آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے ثواب بھی عنایت فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے اسے جنت بھی عطا کرے گا
اور جو ہے اسے عذاب جہنم سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں یہ تصور آتا ہے کہ عبادت بندہ کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو جب اللہ کے لیے کرنے کی اس کی نیت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے، تو بندہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے، شو آف سے بچ جاتا ہے۔ اور جب شو آف سے بچتا ہے تو بندہ پورا ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور جہاں ذرہ برابر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں کر رہا ہوں لوگوں میں یہ بات فیمس ہو جائے، تو اب دیکھیں آپ جنت کے شوق میں بھی کریں گے، لیکن نیت اس میں جو ہے ذرا سا بدل گئی کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، میں جو خیرات کرتا ہوں یا عبادت کرتے ہیں تو مجھے عبادت گزار سمجھے، اپنے تہجد کا ذکر کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ تہجد گزار سمجھے، تو اس طریقے سے ایک شو آف کا جو ہے نتیجہ نکلتا ہے، اور ذہن میں جو ہے شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے، تو بندہ جو ہے ثواب کے بجائے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کریں، سب سے پہلے یہ انٹینشن ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جب اس کی رضا کے لیے کریں گے تو یقیناً جنت بھی ملے گی، وہ عذاب قبر و عذاب حشر سے وہ محفوظ بھی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام کو اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔